للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی وأزواجه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين قرآن دس دائے بڑائی حضور دی قرآن دس دائے بڑائی حضور دی کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور دی قرآن دس دائے قوسین دے مقام اعراض کھولیا قوسین دے مقام اعراض کھولیا اللہ ہی جاندہ رسائی حضور دی قرآن دس دائے بن ویکھیا جدے تے کروڑا نثار نے بن ویکھیا کروڑا نثار نے صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی قرآن دس دائے اوتھے دے با یزید جے دمنا اوتھے دبا یزید جے دمنا مار دے کتھے ظہوری کتھے گدائی حضور دی قرآن دس دائے بڑائی حضور دی کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور دی قرآن
شان دسدا ہے۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے کام ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک زندگی جی نعمت عطا فرمائی، اس کے اندر اتنا اضافہ فرما جے کو اور جمعہ پڑھنا پڑھانا نصیب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نو وقت دے نال ٹائم نال جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عید والے دن سویڈن دے اندر اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید نو سرکاری سطح دے اوپر جلا دیتا گیا۔ پولیس دی نگرانی دے اندر قرآن پاک نو جلایا گیا۔ قرآن الف لام میم تو شروع ہویا، حروف مقطعات تو شروع ہویا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ شان والی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ دی کوئی گنجائش نہیں۔ اور الف لام میم تو اس کا آغاز ہے۔ حروف مقطعات جتنے بھی نے مفسرین محدثین جتنے بھی گزرے نے کوئی انہاں دا ترجمہ نہیں کر سکیا، بلکہ سرکار دے کول جبریل امین آئے، انہاں آ کے کیا سونیا کاف، سرکار نے فرمایا سمجھ آ گئی۔ عرض کی تھی سونیا ہا، سرکار نے فرمایا سمجھ آ گئی۔ کیا سونیا یا، سرکار نے فرمایا سمجھ آ گئی۔ سونیا عین، سرکار نے فرمایا سمجھ آ گئی۔ سونیا سواد، ایک سورت دا آغاز ہے، کاف ہا یا عین سواد، حفاظ کرام جڑے بچے بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے سورت دا آغاز اس تو کاف ہا یا عین سواد۔ سرکار نے فرمایا سمجھ آ گئی۔ جبریل نے پیغام لے آندا، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کدی یہ لفظ اگے نہیں سن سنے، تسی فرمایا سمجھ آ گئی۔ سرکار نے فرمایا جبریل ایک پیغام لے کے آئے سن رب دا جدی میں سمجھ آ گئی۔ ہون جو حروف نے ایک قرآن پاک دے یا رب جاندا ہے یا رب دا رسول جاندا ہے، باقی کوئی محدث مفکر اس دا ترجمہ نہ کر سکیا۔ کیوں؟ یا رب جانے یا رب دا رسول جانے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، پھر رب نے پہلے انہاں لفظوں تو آغاز کر کے الف لام میم تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس دے وچ شک شبہ والی گنجائش نہیں۔ دنیا دے اندر لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کتاباں چھپدیاں نے، لکھن والا آخری صفحے تے جا کے لکھدا ہے کہ میں اس کتاب نو حرف بہ حرف پڑھیا، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں دسنا اگلی باری چھاپاں گا وہ غلطی نہیں ہوئے گی۔ جڑے کتاباں دا شوق رکھن والے دوست نے انہوں نے پتہ ہے کہ کئی کتاباں دے وچ پھر وہ اگلی باری اس دے وچ لکھ دینے کہ پہلے ایڈیشن دے وچ غلطی ہو گئی سی، دوسرا ایڈیشن چھاپیا ہے غلطی میں دور کر دیتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جدا آغاز اتھوں ہویا، ادھے چ غلطی والی گل ہی کوئی نہیں۔ ہر کتاب دے آخر دے اوپر جا کے اے لکھیا جاندہ ہے کہ جناب کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں بعد چ ختم کر دیاں گا، لیکن قرآن دا آغاز وہ کتاب ہے جہاں شک و شبہ والی گنجائش ہے۔ ہاں جی، پھر غور کرو پوری دنیا دے اندر 4 کتاباں آسمان تو اتریاں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ 3 کتاباں جڑیاں سن زبور، انجیل اور تورات اج اصلی حالت دے وچ نہیں۔ اس دا میں تمہیں مثال ہے دینا، تسی پاکستان دے کسے عیسائی کو ویکھو تو کو انجیل اور ہوئے گی، امریکہ والے عیسائی کو جاؤ تو کو انجیل اور ہوئے گی،
کسی جگہ تے چلے جاؤ، انجیل انہیں وکھرے، ہر ملک نے وکھری وکھری چھاپی ہے، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے 1400 سال ہو گیا، نہ زیر دا فرق آیا نہ زبر دا فرق آیا، نہ زیر دا فرق آیا تے نہ زبر دا فرق آیا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا ادھی حفاظت کرنے والا میں ہاں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تحقیق اسا قرآن نو اتاریا اور اسی دے نگہبان ہاں۔ غور کرو کہ ایک زبر زیر دا فرق نہیں آیا، لیکن کافرانو یہی چیز دا ہضم نہیں ہو رہی کہ ہر کتاب بدل گئی، قرآن کیوں نہیں بدل رہا؟ اور پھر مزے والی بات، ساڈے بہت زیادہ مسلکی اختلاف ہے وہابی دے اندر، دیوبندی، سنی، شیعہ، ترجمے تفسیراں چگے علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، قرآن دے لفظ وہی نے۔ پھر واحد کتاب ہے جدے تو ان گلی گلی حافظ مل جان گے، گلی گلی حافظ مل جان گے، بلکہ ساڈے تے 8-10 سال دے 11 سال دے بچے نے قرآن پاک حفظ کیتے ہوئے۔ کیوں جی، ہے یا نہیں ہے؟ ایتھے اپنا مدرسہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ ساڈے بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جدے حافظ بہت زیادہ نے، کسے تورات دا کوئی حافظ نہیں، انجیل دا کوئی حافظ نہیں، زبور دا کوئی حافظ نہیں، قرآن دے بڑے حافظ نے۔ پھر اگلی بات، قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس نو پڑھن دے نال بندے دا دل نہیں پڑے گا۔ کوئی کتاب ہو رہے 1 باری 2 باری 3 باری 4 باری 5 باری 10 باری، یار چھڈو کے سنی۔ قرآن دی رب نے اسی لذت رکھی، ایک بندہ پڑھ رہا ہے، اس نو سنن جو مزہ آ رہا، دوسرا اس تو اچھا پڑھے گا، تیسرا اس تو اور انداز جو پڑھے گا، چوتھا اور انداز جو پڑھے گا۔ کدی بندے دا دل بھریا؟ بولو صحیح، دل بھریا نہیں؟ چلو باقی تا آیات مختلف ہونگیاں، سورت فاتحہ ہر نماز دی ہر رکعت چ پڑھی جاندی یا نہیں؟ نفلاں وچ بھی یہی، سنت وچ بھی یہی، واجب وچ بھی یہی، فرض وچ بھی یہی۔ کدی آج تک یہ نہیں ہویا کہ کسی آ کے آکھے ہوئے مولوی صاحب ہر جمعے ہر نماز چ فاتحہ پڑھن لگے ہو کوئی اور سورت پڑھ دیو؟ نہیں، کوئی اپنے انداز چ پڑھ رہا، کوئی اپنے انداز چ پڑھ رہا، بلکہ قرآن وہ ہے جڑا قبر وچ بھی نال جاندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے سنو قرآن کی ہے پھر میں کہنا چلنا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک نبی دے غلام صحابی نے ایک مقام تے خیمہ لا لیا، انہوں نے پتا تھلے کوئی قبر ہے، خیمہ دلا رہا ہے، پر تھلے قرآن پڑھن دی آواز آندی ہے۔ کوئی بندہ سورت ملک شروع کی تھی، سورت ملک جناب ساری پڑھن تو بعد خاموش ہو گیا، وہ غلام چلدا چلدا بارگاہ رسالت دی اندر آ گیا، وہ دعا دے چہرے والے آ، بلیل دیاں زلفاں والے آ، مازاگ دیاں ڈوریاں والے آ، عرشاں دے آرائی آ، رب دے آمائی آ، میں خیمہ لایا ہے۔ اتھے میں نے سمجھ نہیں پی ہوندی کہ بندہ سورت ملک پڑھدا ہے، بڑی پیاری آواز نہ پڑھدا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ سرکار نے فرمایا اتے قبر ہے، قبر دے اندر بیٹھ کے سورت ملک پہ پڑھدا ہے۔ صحابہ عرض کیتی سونیا قبر دے اندر کیویں؟ سرکار نے فرمایا لوگو سورت ملک دی تلاوت کیتی کرو، دنیا دے اندر رہندے ہویاں تن تکلیف نہیں آئے گی، قبر دے جسے دنیا تو جان لگو گے، موت جان نکلن دے وچ ارن سختی نہیں ہوئے گی، نرمی ہوئے گی۔ قبر اندر جس میں چلے جاؤ گے سورت ملک تو اڈی اتھے حفاظت کرے گی۔ فرمایا غلاموں جدیوں قبر ہے وہ دنیا وچ رہ کے سورت ملک پڑھدا، رب نے اعزاز دیتا ہے قبر دے اندر بھی سورت ملک پہ پڑھدا ہے۔ ہن غور کرو قرآن کیسی چیز ہے، بلکہ وہ چیز ہے جنہوں تیرے تے میرے نبی قرآن نو سن دے رہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نے جڑے جناب محبت نہ قرآن پڑھ دے ہوندے سن، بڑی پیاری آواز نہ قرآن پڑھنا۔ ایک دن تیرے تے میرے نبی فرماؤں لگے عبداللہ میں نے پتہ لگا ہے تو قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے، ذرا ایک اج
میں بھی سنا تے صحیح۔ عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑ کے آتے نے سونیا قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے، پڑھا میں کیویں تے اللہ دے نبی دے سامنے پڑھا؟ سرکار نے فرمایا نہیں میرا بھی دل کردا ہے کوئی چنگی آواز نہ قرآن پڑھے میں سنا۔ عبداللہ بن مسعود نے قرآن شروع کیتا، تیرے تے میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود قدماں دی یاترا کے آتے نے سونیا کوئی غلطی ہو گئی میں غلط تے نہیں پیا پڑھدا، تسی روئے کیوں ہو؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ اے خوشی دے آنسو نے، میں رب دا شکر ادا کر رہا واہ مولا میری امت دے اندر ایسے لوگ پیدا کیتے نہیں جڑے ایڈا سونا قرآن پڑھ دے رہے۔ بلکہ اما جان اما عائشہ صدیقہ روایت کر دیاں سرکار گھر آئے نے، میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونیا تسی مسجد وچ نہیں سو؟ نہیں عائشہ میں تے باہروں آیا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ خیر ہے سونے کچھ دیر ہو گئی ہے مسجد نبی وچ ایک بندہ قرآن پیا پڑھدا ہے، اینا سونا قرآن پیا پڑھدا ہے میں سمجھدی سا اللہ دا نبی پیا پڑھدا ہے۔ سرکار چل دے اما جان دے کول نہیں بیٹھے، مسجد نبی وچ چلے گئے۔ وہ صحابی رسول قرآن پیا پڑھدا ہے مگن ہو کے، اللہ دے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے، ہائے ہاتھ بن کے سرکار قرآن پہ سن دے۔ تھوڑی دیر ہوئی انہوں خیال آیا میرے کوئی پیچھے کھڑا ہے، سرکار نالے رو رہے نے، داڑھی مبارک دے اوپر میرے نبی دے آنسو نے۔ غلام نے ویکھیا قدماں وچ بہ گیا، سونیا میرے کول غلطی ہو گئی، سونیا میں نے سمجھ نہیں آئی اللہ دا رسول آیا ہے، سونیا میں قرآن دی تلاوت وچ مگن سا، سونیا میرے کول غلطی ہو گئی، سونیا تسی تاں رو رہے ہو، میرے غلام نے میرا جناب کھڑے ہو کے استقبال نہیں کیتا، میرے اگے کھڑا نہیں ہویا۔ سرکار نے فرمایا غلام نانا میں اس لئے نہیں پیا روندا کہ تو کھڑا نہیں ہویا، تو میری عزت نہیں کی تھی نانا، میں تے اس لئے پیا رونا واہ مولا تیریاں شانہ تو صدقے جاما نادل قرآن میرے تے ہویا ہے، میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کیتے نہیں مولا جڑا ایڈا سونا قرآن پڑھ دے نے، ایڈا سونا قرآن پڑھ دے نے۔ غور کرو ایک قرآن ہوئے جنہیں نو گل نہ لایا، بشر حافی دنیا دار بشر حافی اج بھی ولیاں دی صف چوتے مقام ہے بشر حافی دا، کدی دی زندگی دے بڑو بشر حافی جناب باغ دا مالک ہے، شراب پین والا بشر حافی، کنجریاں نچاؤن والا بشر حافی، کو وقت سی بشر حافی تے ہر ویلے مستی دی اندر رہنا، باغ دی اندر یار سجن پیسے والا ہے، ٹرداؤں دا بازار دی اندر ایک ورکا پیا ہے، ویکھدا ہے کادا ورکا ہے، ویکھیا قرآن دا ہے، انہیں چوکے انہوں صاف کیتا، چم کے اکھا نال لا کے اچھی جگہ تے رکھ دیتا۔ جس ویلے گیا رب کریم نے ذوالنون مصری نو حکم دیتا، ذوالنون جا بشر حافی نو جا کے گلے لا لے۔ ذوالنون مصری مصر وچوں چل دے، بشر حافی دے شہر پہنچے، لوگ جان دے سانے ذوالنون مصری کون ہے کہ آئے تھے بشر حافی دے نام دا بندہ ہے، لوکاں کے حضور کی کر دے ہو، شرابی ہوئے زانی ہوئے، حضور تواڈا اے تواڈی شان دے لائق نہیں، تسی اودے کول جاؤ، نہیں پیچھے ہٹو، کدھر جا رہے ہو؟ ہن کین سوچی پہ گئے حکم خدا گڑے لا لے، لیکن لوگ کی پہ کہندے نے لیکن حکم خدا چل دے دروازے اگے پہنچے، پہرے دار نے باغ دے انہاں کیا ذوالنون مصری نہ اندر جا، او تے شراب دے نشے وچ بیٹھا ہے، تیرے نہ کوئی بے ادبی کرے گا، نہ جا کیا نہیں حکم خدا
خدا ہے چلدے چلدے اندر گئے خود بیان کردے نے بشر شراب دے نشے وچ بیٹھا ہے ذنون مصری نے پاں جو پڑھ کے جھنجھوڑ کے کیا بشر ہوش کر جس ویلے ذنون دا چہرہ ویندے گئے نشہ اتردا گیا قدماں وچ بہ گئے سینے نال لایا توبہ قبول ہو گئی ذنون حیران ہے رات دا ٹائم ہویا اللہ دے ولی رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ سر رکھ کے آندے نے مولا لوکاں دی زبان بھی ٹھیک ہے میں اکھاں نال ویکھیا شراب دے نشے وچ لیکن تیرا حکم ہے میں چھاتی نال لا لیا ہے مولا سمجھ نہیں آئی ادا عمل کی ہے رب فرمایا میرے قرآن دا ایک ورقہ بشر نے ادا حیا کیتا میں مالک نے بشر دا حیا کیتا مسلمانوں 57 ملک مسلمانہ دا 57 ملک مسلمانہ دا لیکن کی ہے جناب کل قومی اسمبلی ساڈے پاکستان دا مشترکہ اجلاس ہویا 57 وچوں 56 کٹ دیو ایک ملک پاکستان جڑا ایٹم بم رکھدا ہے جناب عرب والے پاسے چلے جائیے ہر ملک دے کول اتنا روپیہ ہے اسی چاہیے کھڑیاں کھڑوتیاں عرب خرید لئیے یورپ عرب دے لوگ خرید لین لیکن گل کیے انہاں خریدیاں تے کاراں او خریدیاں جنہاں دیاں لیٹاں وچ ہیرے لوائے گئے انہاں خریدیاں تے کاراں دے بونٹ سونے دے بنوائے گئے انہاں خریدیاں تے لیٹریناں سونے دیاں بنیاں انہاں خریدیاں تے ٹوٹیاں لیٹریناں وچ سونے دیاں لائیاں گئیاں انہاں خریدیا تے عرباں نے کی خریدیا کل قومی اسمبلی دا اجلاس نوجوان بیٹھے ہو جا کے بابیاں نویو بکھاؤ کل سینیٹر مشتاق دا اسلامی جمہوریہ پاکستان قومی اسمبلی دا بیان کل دا کٹ کے ویکھو نیٹ دے اوپر میں پرانی پچھے 50 سالان دی گل نہیں پہ کردا کل دی گل پہ کردا کل سینٹ تے قومی اسمبلی دا مشترکہ اجلاس ہویا سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی دا ہے ادا بیان کٹو کٹ کے اس نو سن لو پھر یا تے ماتم شروع کر لئیے یا کہہ دئیے اسی مسلمان نہیں یا کہہ دئیے اسی مسلمان نہیں کل مشتاق نے قومی آخے دی اسی مزمتی قرار داد لے آ رہے ہیں اور مزمتاں دی اگر قرآن دی ادب ہوندہ میں نے آڈر کرو میں گڑی گڑی مزمت دیاں تحریکاں پیش کر دینا اتنا بڑا فیصلہ بات میرے کلے دے ذمہ لا دیو میں ہر گھڑی میں جا کے کہاں گا لوگ مذمت کر دیں گے باواں کھڑیاں کر کے جنہ قرآن جلائے سی لعنت پہ دیا اے تے گل کوئی نہیں کل دی تقریر سنو ظالمو کی پہ کر دے ہو کدھر مر گیا 57 ملک کل سینیٹر مشتاق دا بیان ہے جڑا 1 مہینہ پہلے امریکہ بچ گیا ڈاکٹر عافیہ نو ملن واسطے کل انہیں قومی اسمبلی وچ کھڑے ہو کے کیا ہے ڈاکٹر عافیہ دے لفظ نے میرے سامنے امریکی قرآن تے موتر کر دینے کل دا بیان ہے قومی اسمبلی اج کاری نصیر گل کرے توہین پارلیمنٹ لگ جاندی ہے میں گل کرا توہین سپا سالار فوج دی لگ رہی توہین عدلیہ لگ رہی ہو ظالمو قرآن دی توہین کوئی نہیں انہیں کیا میں نے چابیاں دیں دینے جا نکل جا قرآن بچھا دیں دینے قرآن تے پیر رکھ کے چلی جا اوے ڈیڈرم مسلمان تو ایک عورت چنگی جڑی قرآن تے پیر نہیں پہ رکھ دی کل دی میں گل کردہ کوئی میں 70 سالہ تاریخ نہیں کل کدھر چلا گیا میڈیا کسے نے او سینیٹر دا بیان نہیں جے ٹی وی تے چلایا صرف او ایک جوان نے ٹوٹا کٹ کے گروپاں میں سٹیا کل دا بیان جڑا مشترکہ اجلاس ہویا انہیں کیا ڈاکٹر نے محنت سے آئے کیونکہ وہ ملاقات کر کے آیا فوزیہ صدیقی دنال جا کے کدھر گیا 57 ملک مسلمانوں کدی اپنی تاریخ تبے کیے جنگ یرموک کوئی